أبي بكر وأنوار وعن علي وعن عثمان نہایتی غریب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بہت شکر ہے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، آج ہمارا چھٹا اور آخری نعمت مبارک ہے سلام کی مناسبت سے، اور انشاءاللہ اس پر ہم اتفاق کریں گے اگلے انشاءاللہ جمعۃ المبارک سے کسی اور موضوع کی مناسبت سے گفتگو شروع کریں گے۔ ویسے تو سلام کے بعد مسافہ کی گفتگو کا آغاز کرنا تھا، کیونکہ اگلا مہینہ جوان ثانی کا ہے۔ امیر مومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عنہ کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے، ساتھ ساتھ فضائل کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے، تاکہ ان عظیم ہستیوں کی سیرت، ان کے کردار میں سے، ان کے اعمال میں سے کوئی نہ کوئی چیز نصیحت کے طور پر، اصلاح کے طور پر، تربیت کے طور پر اور فکر کے طور پر اور تیاری کے طور پر ہمیں مل جائے۔ یقیناً ان عظیم ہستیوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے تن من دھن قربان کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں پر مر مٹنے کے لیے، ادا کرنے کی صورت میں، اور آج ان کے نام روشن ہیں، قیامت میں روشن ہوں گے، اور جنت میں آقا علیہ السلام کی پڑوس بھی ہوں گے، اور جنت کا داخلہ بلا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کے حوالے سے سورۃ النساء اور سورۃ النور کی دو آیتوں کے حوالے سے میں نے گفتگو کرتا رہا ہوں، جبکہ آج یہ چھٹا جمعۃ المبارک ہے۔ انشاءاللہ آج دو چار باتیں سلام کے حوالے سے کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اتفاق کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں جو حکم کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سلام کے بارے میں خصوصی گفتگو فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے سلام کی خصوصی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی اچھے لفظوں میں، پیار والے لفظوں میں، عزت والے لفظوں میں، تکریم والے لفظوں میں
پکارے یعنی سلام کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جڑنے کے لیے، قربت کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے اور قریب ہونے کے لیے، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے، جدائی سے بچنے کے لیے، درمیان میں جو خلا آتا ہے اس سے بچنے کے لیے، اور دل میں جو عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، دل میں بے ایمانی ہوتی ہے، فرار ہوتا ہے، دھوکہ بازی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے اور قربت کی طرف تعلیم دے رہا ہے کہ تمہاری آپس میں قربت ہو، محبت ہو، پیار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں خوبصورت تعلیم دی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی تعلیم ہے اس پر عمل کرنا ہی ہماری کامیابی ہے. اور امت مسلمہ کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ جب ہمارے ہاتھوں میں قرآن سنت کا دامن ہوگا، قرآن سنت کے دامن کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے، یعنی عمل کی صورت میں، اور تھامنا اس کی نشانی اور علامت عمل ہے. کیا ہے؟ عمل. پھر عمل کے اندر بھی چیز نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص. کیا؟ اخلاص. جو نیک عمل اخلاص پر مبنی ہوتا ہے اس کی پھر نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اس کی بہاریں نظر آتی ہیں، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، عروج کے لیے، بلندی کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے، دبدبا کے لیے، رعب کے لیے، غلبہ کے لیے، سکون کے لیے، لطف کے لیے، وہ ہر چیز نظر آتی ہے. جب آدمی قرآن سنت کے میرے جملے پر اپنے غور کرتے ہیں، جب بندہ قرآن سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامتا ہے عملی صورت میں، پھر عملی صورت میں جب اخلاص نظر آتا ہے، رب کی رضا نظر آتی ہے، تو خدا کی عزت کی قسم پھر ایسا شخص جدھر بھی رخ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. اور وہ آسانی دنیا میں بھی ہے، وہ آسانی موت کے وقت بھی ہے، وہ آسانی قبر میں بھی ہے، وہ آسانی میزان پر بھی ہے، وہ آسانی پرسرات پر بھی ہے، وہ آسانی دوزخ سے بچنے کے لیے ہے، وہ آسانی جنت میں داخل ہونے کے لیے ہے. دنیا کے اندر بھی وہ آسانی قربت بھی صورت میں نظر آئے گی، پیار کی صورت میں نظر آئے گی، محبت کی صورت میں نظر آئے گی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی صورت میں نظر آئے گی، خیر خائی کی صورت میں نظر آئے گی، خدمت خلق کے حوالے سے نظر آئے گی. وہ ہر چیز نظر آئے گی، اس کی کرنیں پھوٹے گی. جب قرآن اور سنت کے وہ دامن کو مضبوطی سے عملی صورت میں تھامتا ہے پھر اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، پھر اس عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا، اس میں نمود و نمائش نہیں ہوتی، اس میں شوبابی نہیں ہوتی، اس میں سجاوٹ نہیں ہوتی، اس میں دنیا کی رضا شامل نہیں ہوتی. جب اس میں اللہ کی رضا اخلاص کی صورت میں نظر آتی ہے، الحمدللہ بڑے وضوح سے کہہ رہا ہوں کہ سا طالب علم، پھر وہ بندہ جدھر بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فتح ہی فتح ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے. ہاں ایک بات ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرا آقا علیہ السلام یہ اس کا روح میں آپ کو دکھا دوں تاکہ کل کوئی آدمی اس چیز میں مبتلا ہو جائے تو وہ میری باتوں کو یاد کر کے یہ کیا ہو گیا. ہاں یہ بات ہے کہ جب آدمی اس عمل کی صورت میں اس راستے سے وہ چلتا ہوا وہ رب کے قرب اور رب کی رضا، وہ رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے جب وہ طالب ہوتا ہے، اس کا مشتاق ہوتا ہے، متراسی ہوتا ہے، تو پھر اس میں اس کے لیے بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا جتنا بندہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے نا اس کے لیے امتحان بھی اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے امتحان لیے جاتے ہیں، اسے آزمایا جاتا ہے. اب دیکھیں دنیا کے اندر بھی کوئی بھی ایسی ڈگری نہیں ہے، کوئی ایسا کورس نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپلوما نہیں ہے کہ جس میں امتحان نہیں ہے. امتحان دیتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے، اس کی کارکردگی اس کے سامنے آتی ہے، اس کی محنت، اس کی کاوش اس کے سامنے آتی ہے، اس نے اس کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے،
کتنی اس نے اس کے لیے دن رات محنت کی ہے، وہ ہر چیز نظر آتی ہے، اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں یاد رکھا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کتنا رب کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنے اس کے امتحان بھی زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ رب کا قریبی میں ہوں، اس لیے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ یہ حدیث کے لفظ ہے۔ اور آج بس کیا کہیں کہ بندہ نمازی نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں پڑھتا، دین کی طرف اس کے وہ راغب نہیں ہوتا، مائل نہیں ہوتا، دین کا وہ کام نہیں کرتا ہوتا، بس اس کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، بڑی بہاریں ہوتی ہیں اور زندگی میں بڑی ترقیاں ہوتی ہیں، پھر وہ نمازی بن جاتا ہے، پھر وہ روزے رکھتا ہے، دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا جب اس کے دھیان ہے تو تھوڑا سا کھینچتا ہے اسے، تو پھر ان لوگوں کی زبانوں پہ ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے، ہر ایک کو ایک ساتھ نہیں کھڑا کر سکتے، پھر اس میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پروفیسر جاتے ہیں، پھر ان کی زبان میں شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بات پہ غور کریں، پھر کیا ہوتا ہے ان کی زبان پر کیا ہو جاتا ہے، یہ شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں میں وہ پہلے نماز نہیں تھا نہیں، پھر نماز نہیں پڑھتا تھا نہیں، پہلے روزے نہیں رکھتا تھا نہیں، دین پر راغب نہیں تھا جی، بڑا قربان کرتا تھا جی، بڑے بہاریں تھی۔ جب سے میں یار یہ کام شروع کیا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دن بدن نیچے جا رہا ہوں، نیچے نہیں جا رہا۔ کیا نیچے نہیں جا رہا؟ ہاں اس میں ایک بات ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتا اس کی عبادت ریاکاری پہ نہ ہو، کیسے ریاکاری پر مبنی نہ ہو، وہ ایک ایسا علیحدہ ٹاپک میں اس پر نہیں بات کرتا۔ ہاں ایک بات میں ضرور کروں گا کہ جب اس کی زبان میں شکوہ آتا ہے نا تو بات یہ نہیں ہے کہ اس کا کاروبار گر رہا ہے، وہ جتنا مدیر کے قریب ہوتا جا رہا ہے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے، نہیں مطلب یہ بات یہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جس حد تک میں نے درس تعلیم مطالعہ کیا ہے یا صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے یا تابعین تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، ائمہ فقہا کا یا مفسر محدثین کا، اولیاء کرام صوفیاء کرام کا، تھوڑا سا مطالعہ، اتنا زیادہ میں اہل علم بھی نہیں ہوں کہ میں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا ہوگا، لیکن دو چار باتیں جو میں نے پڑھی ہے نا میں نے اس کا جو نتیجہ اخذ کیا ہے نا، اس کا نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، پھر جب وہ آزمائشوں میں کی تو پھسل جاتے ہیں، تو پھر کی اس میں جب وہ صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن پکڑتے ہیں، پھر الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر وہ بندہ مانگتا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے عطا کرتا ہے۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں، میں درباری عالی سنت کی جامع مسجد بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، قرآن و سنت کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ خدا کی عزت کی قسم کہیں نہیں ناکامی تیرے لیے، ہر طرف فتح جو ہے نا وہ تیرے قدموں کو بوسہ دے گی، اور اللہ کی ہر نعمت تیرے لیے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ الحمدللہ کہ ہم قرآن سنت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں اور پھر عملی سنت میں پکڑیں، پھر اس میں کہ خلاص پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے بندے کو عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ڈر کے پوچھتا ہے میرے بندے تو بتا تو صحیح تیری تمنا کیا ہے، تو اپنے منہ سے بول، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے۔ اب اس وقت میں مثال دیتا ہوں، میں حدیث قدسی پڑھ رہا تھا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ من شغلہ القرآن، من شغل کو کہتے ہیں، جس طرح ہمیں کسی پوچھتے تیرا شغل کیا ہے، ایک عربی کا لفظ ہے، یہ تیرا شعبہ کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تو کیا کرتا ہے، کس شعبے میں کام کر رہا ہے؟ فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکر و مسئلتی آتیتہ افضل موت السائل۔ میں قربان جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، زبان نبوت سے وہ خروج ہوتا ہے، اس کا تلاوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے قرآن کی، میں قرآن سنت کی بات کر رہا تھا نا، دامن کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قرآن کی شغل میں، اس شعبے میں، پڑھانے میں، پڑھنے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے کی صورت میں اور عمل کروانے کی ترغیب کی صورت میں، میرے قرآن کی تعلیم کی اشاعت کی صورت میں، پھیلانے کی صورت میں، جب وہ اس میں گم ہوتا ہے نا، یعنی اس میں محو ہو جاتا ہے، اس میں مست ہو جاتا ہے، اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ ان ذکری و مسئلتی، اس کے بعد
فرضی عبادت کے علاوہ نفلی عبادت کی فرصت ہی نہیں ہے. ان ذکری یعنی نفلی ذکر کی بولیے فرصت نہیں ہے. وقت وہ قرآن کے شکر میں اتنا مشغول ہے کہ فرضی عبادت کے علاوہ اس کے پاس نفلی عبادت کی کیا فرصت نہیں ہے. اس کے پاس وقت نہیں ہے. وہ دن رات قرآن میں لگا ہوا. وہ مسئلتی جس طرح لوگ دن رات مانگ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ دن رات جناب اتنا قرآن کی شکر میں ہے. لیکن قربان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی کمال کر دیا. فرمایا مجھے نہیں پتا کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. اب جملے کو غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرا بندہ کام کیا کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے بندے کے دل میں تمنا کیا ہے, میرے بندے کے دل میں خواہش کیا ہے, میرے بندے کے دل میں آرزو کیا ہے, میرے بندے کے دل میں اشتیاق طرف اور کیا اس کے دل میں خواہش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیتہو جو میرے قرآن کے شغل میں اتنا محو ہو گیا کہ ان ذکری و مسئلتی نہ نفلی عبادت کی اس کے پاس طاقت ہے, یعنی اپنا وقت ہے وہ لمحہ ہے, کوئی اس کے پاس فرصت ہے نہ اس کے پاس مانگنے کی فرصت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارا مجھے علم ہے, وہ میرے کلام میں لگا ہوا ہے نا. آتیتہو میں اسے بن مانگے عطا کرتا ہوں, بن مانگے. اور اگلا جملہ اس سے بھی کمال فرمایا افضل ما اعطی السائلین, اے امت مسلمہ یہ تیرے لیے بہت بڑی کیا تنبیہ بھی ہے, خبرداری کا لفظ ہے, آگاہی کا لفظ ہے. قرآن کے نزدیک آ, قرآن کے ساتھ جڑ جا, اس کے ساتھ وابستہ ہو جا, پڑھ سمجھ عمل کرنے کی صورت میں خدا کی عزت کی قسم رب کہتا ہے میرے قرآن کے قریب آنے والوں, قرآن سے جڑنے والوں پریشان نہیں ہونا. تم مانگو یا نہ مانگو میں تمہیں بن مانگے عطا کروں گا. اور افضل ما اعطی السائلین مانگنے والوں سے بھی دگنا عطا فرماؤں. اب یہ میں نے فقط قرآن کی بات کی, کس کی؟ قرآن کی بات کی ہے. آئیے متوجہ کہ میں اس موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, پھر آگے انشاءاللہ مصافحہ کا شروع کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ. میں اس ایت کو آپ کو دہرا رہا ہوں, آخری جملے ہیں کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, میں پچھلے ایت جس کو میں نے دو میں پڑھا ہے, باقی تین میں ایک پڑھے تھے, آج آخری جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری یہ میرا جمعہ ہے, یہ چھٹا جمعہ ہے, میں اس پہ دو چار باتیں نتیجے کے طور پہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری چاہت یہ ہے کہ تم یہ کام کرو, میری چاہت ہے کہ تم یہ کام کرو. کیوں کہ جب تم یہ کام کرو گے تو میں تمہارا رب گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے, پیار پیدا ہو جائے, قربت پیدا ہو جائے, دوری ختم ہو جائے گی, خلا ختم ہو جائے گی, درمیان میں دیواریں گر جائیں گی, پردے ہٹ جائیں گے, ایک دوسرے دکھ سکھ میں تم شریک ہوں گے. پھر تمہاری جو فضا, تمہاری ہوا, پھر تمہارا معاشرہ, تمہاری سوسائٹی ہے, ہر طرح سے ہر انداز سے کمال کمال ہو جائے گا. پھر جدھر بھی جاؤ گے تمہاری سوسائٹی, تمہارا معاشرہ تمہیں خوبصورت نظر آئے گا. پھر اس میں سے نور کی کرنیں پھوٹیں گی. جدھر بھی جاؤ گے پھر دھوکہ بازی ختم ہو جائے گا, خراب ختم ہو جائے گا, بے ایمانی ختم ہو جائے گی, منافقت ختم ہو جائے گی. یہ بات ہے منافقت ختم, اندر سے انشاءاللہ تیرے دل کلیئر ہوگا, شفاف ہوگا, تیرے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی بولیے نہیں ہوگا. تو پھر میرے آقا کی حدیث آگے میں جو آپ ایک بار آپ کو سنائی تھی, آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری امتی ایک گارنٹی تو مجھے دے دے, جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. کیا میرا آقا علیہ السلام نے مجھ سے گارنٹی دی ہے؟ فرمایا میری امتی ایک گارنٹی تو مجھے دے دے, جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. کیا آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے, محمد یونیورسٹی کے بڑے بڑے ہنار اور شیعات طلباء بیٹھے ہوئے تھے. میرا آقا کے ابو بکر صدیق جیسے, عمر فاروق جیسے, عثمان جیسے, عطاری جیسے, طلحہ جیسے, ابو ہریرہ جیسے, کس کس کا نام لے, کسی اقتدا بیٹھے. کہ آقا ہم کون سی گارنٹی دے, کیا جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں؟ جبکہ یہ گارنٹی قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے تھی. اللہ کا کیا دے, سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا. میرا آقا نے فرمایا اندر اور باہر, ظاہر اور باطن, اس کو ایک کر کے تو مجھے گارنٹی دے دے, جنت میں دے دے. سبحان اللہ. میں آپ پر سوال تو نہیں کر سکتا, ماشاءاللہ میرے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے مجھ سے بڑے ہیں, ادب و تقاضا ہے, کچھ میرے برابر ہیں, کچھ چھوٹے مجھ سے. میں یہاں سے تبادلہ خیال کرتا ہوں.
اگر یہ معاملہ ہر مسلمان کے ساتھ ہو جائے تو دھوکہ قرار. اور میں جب اس حدیث غور کرتا ہوں نا کہ حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قوت القلوب کی جلد نمبر 1 میں ایک تصور کی بہت کمال کتاب ہے جس میں انہوں نے قرآن سنت کی روشنی میں شامل کیا. تو امام ابو طالب مکی رحمہ قوت القلوب کی پہلی حدیث درج کرتے ہیں ابن مسعود کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ. بڑی لمبی بات ہے, میں بس مثال دے رہا تھا سلام کے حوالے سے. اللہ نے سلام پر کیوں یہ اتنا تفصیل فرمایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کیا یا رسول اللہ, کھانے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رب کہاں رہتا ہے؟ رب میرا آقا نے فرمایا رب کے رہنے کے قابل کوئی جگہ ہی نہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ عرش میں رہتا ہے, یہ کفیہ کلمہ ہے. اللہ عرش والا رب, آسمان والا رب, نا نا. اصل میں بھی اترا لے نہیں ہوں, مجھ سے بدل کئی باتیں نکل جاتی ہوگی. اس لیے کہا گیا ہے کہ تجدید نکاح بھی کرو روزانہ اور تجدید ایمان بھی کرو. تجدید نکاح سے مراد کہ رات خامت بھی ایک دوسرے کو تو مجھے قبول میں تجھے قبول, اور پورے نکاح میں یہ ایک ہی شرط ہے جو واجب ہے, اس پر نکاح ہو جاتا ہے. خطبہ اس وقت میرا آقا کی سنت مسنون ہے. دو ہی چیزیں ہیں نکاح کی, ایک کون سی؟ قبول کرانا, فلاں کی بیٹی اتنے حق میں کے عوض شریعت محمدی کے تحت ان کو روبرو قبول, یہ اصل نکاح یہ ہے. اور جو خطبہ پڑھتا ہے امام صاحب وہ سنت ہے. جو کلمے پڑھائے جاتے ہیں وہ تجدید ایمان کے لیے ہوتا ہے. مجھے کس سوال کیا کی جگہ میں کہیں لکھے, میں کہیں نہیں لکھے. میری بات کہیں ہوتی ہے, میں کہا یہ کہیں نہیں لکھے ہوئے. کلمے پڑھانے صرف ایمان کی پڑھانے کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن اگلی بات مجھ سے پوچھو کہ میں نے کیوں پڑھائے, کہتے بتاؤ گی. بڑے علم لوگ تھے سارے. میں نے کہا میں نے اس لیے پڑھائے ہیں کہ شریعت کا آرڈر یہ ہے کہ منہ سے صبح شام تک کی کفریہ کلمات نکل جاتے, بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو روزانہ تجدید ایمان کرے. رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بکار بات مجھے ایمان کرے. دوپہر کو کر لے, کرتا رہے. میں نے کہا چونکہ ان دونوں کو علم نہیں ہے جن کو ہم جوڑ رہے ہیں, جن کو ہم آپس میں ملا رہے شریعت کی روح سے, انہیں نہیں پتا کہ انہیں کے منہ سے کیا کیا کفری کلمات نکلتے رہے. جب کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے, ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہے, اس دواجی زندگی کا آغاز ہے. کیوں نہ کریں کہ ان کو بھی تجدید نکاح ایمانی کروا دوں. مگر اس صورت میں میں نے ان کو کلمے پڑھائے. ابھی کوئی شک نہیں, بات سمجھ میں آ گئی. ہوں میں دلیلیں دیتا ہوں, یہ فلاں جی فلاں میں کیوں کروں؟ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بحث کریں اس میں؟ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں آپ سے بات کر رہا تھا, دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو توفیق عطا فرمائے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کہیں تو رہتا ہوگا, کہیں تو رہتا ہوگا. رب میرا کہ ہاں ایک جگہ ہے جو رب کو بڑی پسند ہے. تو یار ہے نا یار, یہ تقریروں کا اصل فائدہ ہے کہ کچھ ہم لے کے جائیں یار. آپ لے کے آئے, میں دے رہا ہوں, وہ میں زیادہ کو نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے جی, لیکن کوئی نہ کوئی چیز منہ سے نکل جاتی نا. اب کیا آتا کوئی جگہ جو آپ کو پسند ہے تو نہ ہاں پسند ہے, ایک جگہ پسند ہے وہاں رب رہتا ہے. رب کی سکونت بھی ہے, رب کا مسکن بھی ہے, رب کو بڑی جگہ پسند ہے. اب کیا آتا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ مومن کا دل ہے. سبحان اللہ. یہ بھی بڑا علیحدہ موضوع ہے. ایمان کی حقیقت, ایمان کی لذت, ایمان کی پہچان ایک موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی اس میں بھی گفتگو کروں گا. بڑا خصوصی موضوع ہے ایمان کی حقیقت. ایمان کیا ہے, اس کا تعارف, یہ بڑا پیارا موضوع ہے. زندگی میں تو انشاءاللہ کبھی اس کو چھیڑیں گے, انشاءاللہ اس میں سے ہیرے نکالیں گے. پر میں بات کر رہا تھا مومن کا دل. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مومن کا دل, مومن کون ہے, یہ بھی کہلاتا موضوع ہے. اس پر کتابیں بڑی بڑی ہیں. میرا آقا نے کیا کیا صفات بیان کی ہیں, کیا نشانیاں بیان کی ہیں, اور اس کی کیا علامتیں بیان کی ہیں, کیا تعارف کرایا ہے کہ مومن کون ہے, مومن کون ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, سب سے بڑا مومن بننے کے لیے الحمدللہ ایک ہی شرط بڑی ہے, ایک ہی صفت بڑی ہے, ایک ہی نشانی بڑی ہے کہ آج دربار عالیہ صفی آباد کی جامعہ مسجد سے جمعہ پڑھ کے پہلا قدم باہر نکلنے سے قبل تو تہیہ کر لیں کہ میں انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں آقا سے ملاقات اس صورت میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ظاہر باطن
ایک. تیاری ہے؟ دیکھ لیں تو جو ہمیں نہ بلائے ہم اس سے پہلے بلائے. سل من قطع قربان تھے. میں تو قربان جاتے سب سے میں نے کمال ہی کر دیا کہ سل تو نے اسے جڑنا ہے. من قطع کا جو تو سے کٹ گیا. تیاری ہے پر کون کرے؟ مشکل ہے. یہاں تو بڑا بڑا سے نہیں رہ جاتا. تو آپ تو جو بھی ہیں یہاں تو بڑے بڑے جناب رہ گئے کریم. لیکن بارہ ٹائم ہو رہا ہے. میں آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو تم نے کام کرنا ہے. کون سا؟ سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سلام کو عام کرنا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو میں نے جس میں بڑا زور دیا فرمایا افشوا السلام تسلموا افشوا السلام کئی تعالوا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اگر قیامت تک بھی لگے رہے تو ہم اس کو کھول نہیں سکتے. میرا آقا نے فرمایا. پھر میرا آقا نے فرمایا کھانا عام کرو. نمبر دو سلام عام کرو. اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہو. میرا آقا نے فرمایا رہو گے بھی سلامتی میں, مرو گے سلامتی میں, اٹھو گے سلامتی میں, اور جنت کا داخلہ بھی سلامتی. اب اس میں جملہ میں مزید ملانا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام کی حدیث میں کوٹ کرتا ہوں, بڑی خوبصورت ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ السلام اسم من اسماء اللہ تعالی وضعه فی الارض فجسوا بینکم. بڑی پہلی بات ہے, اس میں تشریح نہیں کر سکوں گا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ اللہ تعالیٰ نے سلام پہ کیوں زور دیا ہے, سلام کی کیوں تعلیم دی ہے قرآن مجید میں. عرض کیا آقا کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام کا نام ہی سلام ہے. کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدہ ابو فی الارض, زمین والوں کو رب نے یہ تحفہ دے دیا, اپنے ناموں میں سے یہ نام تحفہ دے دیا ہے اور ساتھ حکم کر دیا فَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ. اگر تم چاہتے ہو کہ میری نام کی برکتیں تمہیں ملے, میرے نام کی برکتیں تمہیں منصر آ جائیں, تو جس کو اللہ کے نام کی برکتیں مل گئی وہ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. اگر چاہتے ہو کہ مل جائے تو زمین والوں پھر تمہیں تحفہ مل گیا ہے. کون سا؟ رب کہتا ہے کہ بس میں تمہیں اپنے نام کی برکتیں دے رہا ہوں. مولا کس صورت میں؟ میرا کیا فرمایا فَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ. اور تم دن رات جب بھی ملاقات کرو سلام 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 سلام. تیاری ہے؟ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ لیکن ایک بات بلانی نہیں ہے, یہ جملہ یاد کرنی افشوا السلام تسلموا. ایک جملہ نہیں بلانا, یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. افشوا السلام بولیے, افشوا السلام تسلموا. فرمایا میں تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہوں تو سلام عام کر, سلام کو پھیلا دے, جانتا ہے نہیں جانتا سلام کی تعلیم عام کر, سلام کر. فرمایا تسلموا, میں تیرا نبی گارنٹی دیتا ہوں دنیا موت قبر حشر جنت کے داخلے تک سلامتی سلامتی سلامتی. یا لوگوں کو بتاؤ سلام کرو, سلام کو عام کرو. برا سنیے آخری بات ہے بڑی خوبصورت ہے. ابرا فرماتی ہیں عاجز الناس من عجز فی الدعاء. نمبر 1. نمبر 2 پھر فرمایا وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ أَبْخَلَ بِالصَّلَاةِ. اور دو جملے ہیں, کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ عاجز کون ہے؟ ہائے بتاؤ عاجز. اب جہاں وہ پیسوں والا ہے, وہ دولت والا ہے, وہ غریب اتار ہے, کوئی بھی ہو, میرا آقا نے کمال کر دیا. فرمایا بتاؤ عاجز کون ہے؟ اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں, یہ چیز اس کے اندر نہیں تو وہ دنیا ساری کا مالک بھی ہو, وہ فقط دنیا کی چمک دمک ہے, وہ عاجز ہے. میں نہیں کہہ رہا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, متفق علیہ, بخاری اور مسلم یہ حدیث موجود ہے, امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے, اور امام حاکم اس کو بیان کیا. بے شمار حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرا آقا نے فرمایا پتہ عاجز کون ہے؟ آقا کون ہے؟ فرمایا جو رب سے نہیں مانگتا. آیا جو رب سے نہیں مانگتا, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رفعت میرے محبوب جو مجھ سے نہیں نہ مانگتا وہ تکبر کرتا ہے, وہ غرور کرتا ہے. تو جو مجھ سے مانگتا ہے عاجزی یعنی کہ ساری طلب کرتا ہے, مانگتا رہتا ہے, وہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے, وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو آقا کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ ہے عاجز کون ہے؟ لوگوں میں سے. آقا کون ہے؟ فرمایا جو رب سے مانگ نہ سکے. پھر فرمایا پتہ ہے اس کے بعد کون عاجز ہے؟ آقا کون ہے؟ فرمایا جو
نہیں وہ عاجز ہے. آگے فرمایا پتہ ہے بخیل کون ہے لوگوں میں سے؟ بخیل کے نام کا مانا جانتے ہیں نا. کنوز کہہ لو بخیل کہہ لو. بخیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ آقا کون ہے؟ فرمایا من ابخلا بالسلام، جو سلام میں بخل کرتا ہے وہ بخیل ہے. وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، میری سنو بات، وہ جتنا بھی بات ریاست میں ہے اگر وہ سلام میں بخیل ہے تو وہ بخیل ہے. وہ جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو اگر ہم سے نہیں مانگتا ہے تو وہ کون ہے؟ عاجز ہے. جو سلام ایسا ہے وہ بخیل ہے. دوستوں میں آپ کو 6 جملوں میں کچھ دے تو نہیں سکا، لیکن جو 2-4 باتیں میں نے آپ کو دی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو، رشتہ داری معاملات کو، محلہ داری معاملات کو، آقا کی ساری امت کے معاملات کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، مزین کرنا چاہتے ہو، اس کو زینت بخشی جائے، یہ مزین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، پھر موت قبر حشر میزان اور صراط یہ سب مزین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے. اس کے لیے ایک علاج ہے. کیا؟ اندر والوں ایک سلام 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 سلام.